अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे एहतजाज करेगी, कुछ तफसीलात सामने आई हैं। हुकूमत कहती है कि जी हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, कोई इशू नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाती है या नहीं चलाती, हमें उनसे किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं, वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करते। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ इस सारे माहौल के अंदर जहां पे खान साहब तकरीबन 2 साल से जेल के अंदर हैं, फिर जेल में मुबैना तौर पे जिस किस्म का सलूक उनके साथ हो रहा है, इस सारे माहौल के बावजूद खान साहब ने उस दिन जब तोशा खाना का ट्रायल हुआ वहां पे उन्होंने एक बात की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खान साहब का जो माइंड सेट है या मेंटली वो कितने स्ट्रांग हैं या कितने वीक हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें हैं चीनी के हवाले से, कुकिंग ऑयल के हवाले से, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो आपसे शेयर करनी है, सीनियर सहाफी हैं कामरान खान साहब। उस दिन मैंने भी अपने व्लॉग के अंदर इस चीज का जिक्र किया था कि पूरी दुनिया में ये घूमते फिरते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, वजीर आजम भी हैं, नायब वजीर आजम भी हैं, वजीर खजाना भी हैं, वजीर खजाना के नीचे वजीर ममलिकत भी हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, सारी चीजें हैं। इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा इन्होंने कर लिया, लेकिन छोटे से छोटा मसला इन लोगों से हल नहीं होता। ताजर बरादरी या कारोबारी शख्सियात जिनके मामलात FBR से रिलेटेड हैं, वजारत खजाना से रिलेटेड है, इकॉनमी से रिलेटेड है, उनसे भी ये मिलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मुलाकातें भी जाके GHQ में फील्ड मार्शल साहब से हो रही हैं। आज ही खबर आ रही थी कि फील्ड मार्शल साहब जो है वो चाइना गए हैं, वहां पे चाइना के नायब सदर भी उनसे मिले, वहां पे चाइना के जो वजीर खारजा हैं उनकी भी उनसे मुलाकात हुई। अपने मुल्क के अंदर हालत ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो इतना बड़ा ग्रैंड अलायंस है, सब ने आपस में ओहदे बांटे हुए, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों चाहे नून लीग वाले हों। हालत यह है कि सीनियर सहाफी कामरान खान साहब ने खबर दी है, उन्होंने ये बताया है कि पीर की शाम को पाकिस्तान की जो कारोबारी शख्सियात हैं, तमाम जो बड़े बड़े उसमें तंजीमें बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उन सब के सरबराहान ने GHQ में जाके फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात की। लेकिन जो असल खबर है इसके अंदर वो ये है कि उनकी कोशिश थी, वो बार बार टाइम मांगते रहे कि वजीर आजम साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर भी इस चीज का जिक्र किया कामरान खान साहब ने कि जनाब वजीर आजम साहब उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने टाइम लेके जाके फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात की। 2 घंटे का टाइम था, लेकिन पता नहीं 3 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चलती रही और जितने भी उनके तहफुजात थे, जितने उनके मामलात थे, उन सबको सुना गया, नोट किया गया। कामरान खान साहब ने कहा कि ताजर बरादरी तवील अरसे से वजीर आजम से मुलाकात का वक्त मांग रही थी, मगर वजीर आजम के पास वक्त दरकार नहीं था। बहरहाल फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात का वक्त तय पा गया। कारोबारी क़यादत ने मौजूदा सिविल हुकूमत काबीना के चंद वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की नाअहली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि PDM-1 के दौरान मुझे एक कारोबारी शख्सियत ने बताया कि हम कुछ कारोबारी शख्सियात जो है वो एक हुकूमती वजीर को मिलने गए, तो उन्होंने बड़े रूडली, बड़े जिसे कहते हैं तकब्बुर के साथ कहा, आपके पास 10 मिनट है, जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि क्या मसला है। ऐसे मसाइल हल होते हैं? कौन सी क़यामत आई हुई है भाई आप लोगों को? आप बैठ के कारोबारी लोगों के मसाइल नहीं सुन सकते। लेकिन वजीर आजम साहब के पास टाइम नहीं था और फिर फील्ड मार्शल साहब से उन्होंने मुलाकात की और अपने मसाइल उनके सामने रखे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जनाब ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो इसका विजन है, उसका विजन है, मियाँ साहब का विजन है। जंग भी मियाँ साहब ने लड़ी है। ये कहते हैं कि जो जंग हुई है भारत के साथ, जिसमें हमने उनको एक तरह से धूल चटाई है, इबरतनाक शिकस्त दी है, मोदी और उसकी सेना को जूते मारे, उसका क्रेडिट भी ये मियाँ साहब को देते हैं कि जंग की सारी प्लानिंग जो है वो मियाँ साहब कर रहे थे। शायद वो पीछे से कर रहे हों और मतलब कि पसे पर्दा रह के वो सारा निजाम चला रहे हों। समटाइम होता है बड़ा लीडर पीछे खड़ा होकर चीजों को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, जैसे इस तस्वीर में भी आपको नजर आ रहे होंगे। ज़ियाउल हक साहब हैं, कुछ और मौजूद शख्सियात हैं, पीछे बड़े लीडर मियां नवाज शरीफ साहब भी खड़े हुए। सो आई डोंट नो वो पीछे से रह के कैसे चीजों को देख रहे हैं, कैसे चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने जंग क्या लड़नी है, ये तो जो इनके हिस्से के काम है ये वो नहीं कर सकते। इनके हिस्से के काम भी कहीं और जाके लोग बता रहे हैं कि जनाब आप कर दें, उनसे तो नहीं हो पा रहा। अच्छा, खान साहब ने आज वो दस्तखत कर दिए अपने वकालतनामे के ऊपर और सोशल मीडिया पे खान साहब के जो वो दस्तखत हैं वो जनाब ट्रेंड करते रहे, लोग उसको शेयर करते रहे। इससे आप अंदाजा लगा लें खान साहब की मकबूलियत का कि जनाब उनका जो वकालतनामे पे उन्होंने साइन किया उसको भी बाहर आके वकील ने दिखाया। उसके बाद वीडियोस चली, स्क्रीनशॉट्स चली, हर दूसरा बंदा उस पर बहस कर रहा है, बात कर रहा है कि जनाब ये खान साहब के साइन है। 2 साल के बाद लोगों ने खान साहब का साइन देख लिया कि जी 2 साल के बाद ये वो साइन है जो इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने किया है। अब इसमें जो खान साहब को एक लीडर तो खान साहब थे ही और लीडर हैं,
پر لیڈر سے خان صاحب کو لیجنڈ جو ہے وہ اس حکومت نے بنایا. جن حالات میں ان کو رکھا، کہیں پہ ان کی تصویر نہیں آ سکتی، لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں، کسی کی ملاقات ہوتی ہے، کسی کی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود خان صاحب جو ہے وہ اپنے موقف پہ نہ صرف ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ ان کے موقف کے اندر سختی بھی آپ کو نظر آتی ہے. لیکن آپ ان کے وہ جو ذہنی طاقت آپ اسے کہہ لیں، یا جو ان کا ذہن کتنا سٹرونگ ہے، مینٹلی وہ کتنے سٹرونگ ہے، اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آپ خبر یہ رپورٹ ہو رہی ہے، کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے جب اس دن توشہ خانہ کا ٹرائل تھا تو اندر وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کرکٹ کا کیا بنا، وہ پاکستان کا بھی اور شاید وہ انڈیا اور جو انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ ہو رہے تھے اس کا بھی انہوں نے پوچھا. میں نے پھر ایک وکیل سے بھی کہا اور کال کی، ان سے بھی پوچھا کہ اس طرح کی چیز بات ہو رہی ہے. ان کا جی ہم تک بھی ایسی چیز پہنچی ہے کہ اندر خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ کرکٹ کے میچوں کا کیا ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سارے جہاں پہ ان کے اوپر سختیاں بھی ہو رہی ہیں، بقول ان کے بہت سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود جو ہے مینٹلی وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ ابھی بھی وہ اسی طرح 2 سال ہو گئے ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کا پلان بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب مختلف جو حلقوں کے اندر احتجاج ہوگا، مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج ہوگا. وہ جو سڑکیں بلاک کرنے والی بات تھی نا کہ خیبر پختونخوا سے سڑکیں بلاک کر دی جائیں گی، ابھی تک ویسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. آج سندھ کے اندر بھی ایک بڑی ریلی نکالی گئی، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پہ تھے، علیم عادل شیخ صاحب بھی وہاں پہ تھے. تو سندھ میں تو ہمیں کافی زیادہ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، لیکن جو سینٹ کے الیکشن میں یہاں پہ جو مصروفیت رہی اس کی وجہ سے اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا، پاکستان تحریک انصاف نے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر احتجاج کی کال دے دی ہے. 2 اگست کو سوئٹزرلینڈ میں جناب 2 جگہوں پہ احتجاج ہوگا، کینیڈا میں احتجاج ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اٹلی میں احتجاج ہوگا. 3 اگست کو برطانیہ میں تقریباً 2-3 جگہوں پہ برطانیہ میں احتجاج ہوگا، اس کے ساتھ فرانس میں احتجاج ہوگا، یونان میں احتجاج ہوگا، آسٹریلیا میں احتجاج ہوگا، نیوزی لینڈ میں احتجاج ہوگا 3 تاریخ کو. جو 2 تاریخ کو احتجاج ہے وہ جناب برن کی کوئی جگہ ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہاں پہ ہے، اور کوئی انہوں نے ایڈریس وغیرہ بھی دیا ہوا ہے. اٹلی میں کوئی فیرا ہوٹل ہے بریسیشیا کے، پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، آئی مائٹ بھی جو میں غلط اس کی پروناؤنسیشن کر رہا ہوں، وہاں پہ ہونا ہے. اسی طریقے سے سیلیبریشن اسکوائر میں جناب کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے ایک شہر کے اندر. پھر آؤٹ سائڈ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو بڑا ہے برطانیہ میں، وہ 3 اگست کو ہوگا جناب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، یعنی برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی رہائش گاہ کے باہر دن 3 بجے. اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہالینڈ میں بھی ہوگا، ایمسٹرڈیم میں بھی جناب 3 بجے احتجاج ہوگا، یونان میں شام کو 7 بجے احتجاج ہوگا، ایتھنز میں، میلبرن آسٹریلیا میں احتجاج ہوگا دن 2 بجے، سڈنی میں احتجاج ہوگا دن 3 بجے، کینیڈا میں 3 تاریخ کو احتجاج ہوگا وینکوور میں دن 3 بجے. اسی طرح 3 تاریخ کو وینکوور کے ساتھ ساتھ کیلگری میں بھی احتجاج ہوگا شام 4 بجے. اس کے علاوہ کینیڈا کے ایک اور شہر میں شام 6 بجے احتجاج ہوگا. اسی طرح امریکہ میں شکاگو میں احتجاج ہوگا شام 5 بجے. بیلجیم میں احتجاج ہوگا دن 2:30 بجے 3 تاریخ کو برسلز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو سین ڈیاگو میں بھی جناب احتجاج ہونا ہے دن 11 بجے 3 ہی اگست کو. اور جرمنی میں جو ایک اور ان کا شہر ہے فرینکفرٹ، وہاں پہ بھی جناب احتجاج ہونا ہے، وہ احتجاج ہوگا دن 2 بجے. اسی طرح جو ایمسٹرڈیم میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دن کو 2 بجے احتجاج ہوگا. فرانس میں پیرس میں احتجاج ہونا ہے شام 8 بجے. یہ سارے 3 اگست کو احتجاج ہوں گے. نیوزی لینڈ میں دوپہر 1 بجے احتجاج ہوگا آکلینڈ میں. اور ہیوسٹن امریکہ کے جو ٹاؤن سینٹر ہے وہاں پہ شام 5 بجے احتجاج ہوگا. اسی طرح ایتھنز میں رات 7 بجے بھی ایک احتجاج ہوگا. 4 تاریخ کو آپ دیکھیں تو ناروے میں اوسلو میں شام 6 بجے احتجاج ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ 5 اگست کو دیکھیں تو پاکستان کی جو ایمبیسی ہے 5 اگست کو پاکستان کی جو ایمبیسی ہے ڈبلن میں، اس کے باہر دن 3 بجے احتجاج ہوگا. اور 10 اگست کو دوبارہ یہ احتجاجی تحریک جاری رہے گی. اور 10 اگست کو بارسلونا میں اسپین میں شام 5 بجے احتجاج ہوگا. اور 13 اگست کو ناروے میں اگین احتجاج ہوگا شام 6 بجے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر جو انہوں نے احتجاج وغیرہ کی ڈیٹس دی ہوئی ہیں، اس میں 27 جولائی کی ڈیٹ بھی ہے، اس میں بھی لندن میں احتجاج ہوگا اور ٹوکنہم کے علاقے میں.
کہ TW جو پوسٹ کوڈ ہے اس ایریے میں، اور 27 تاریخ کو برمنگھم میں بھی اسپارک ہل میں احتجاج ہوگا دن 3 بجے، اور 31 جولائی کو جناب احتجاج ہوگا، آپ اگر دیکھیں تو برطانیہ میں مانچسٹر میں دن 3 بجے یہ احتجاج ہوگا، کسی جگہ پرنسز روڈ کے اوپر بتایا جا رہا ہے، جو انہوں نے ساری انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو جناب دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پاکستان تحریک انصاف ان ڈیٹس کے اوپر احتجاج کرے گی۔ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاج کیا تھا، تو یہ اب مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ کتنا بڑا احتجاج ہوگا۔ ویسے پاکستان تحریک انصاف نے 5 تاریخ کے لیے جلسے کی اجازت مانگی ہے لاہور میں، مینار پاکستان میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کو جلسے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، تو بھائی ان کو اجازت دے دیں اور ان کو شرمندہ کریں، ان سے گراؤنڈ بھرا نہیں جائے گا اور وہ شرمندہ ہوں گے۔ اچھا، 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کا ایک ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے جناب اس میں ٹینڈر جاری کیا ہے۔ 31 جولائی تک کامیاب بولی دینے والے کو چینی درآمد کرنے پر 5% گارنٹی جمع کرانی ہوگی۔ اب یہ سارا جو ایشو ہے، کیوں حکومت اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے، اس کو کیوں نہیں ڈی ریگولیٹ کرتے، کیوں حکومت کے ذریعے چینی منگوائی جاتی ہے، کیوں حکومت اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، زیادہ چینی نہ آئے یا کم چینی آئے، تاکہ شوگر مل جو مافیا ہے اس کا تحفظ ہو سکے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس میں انکوائری ہوئی تھی، اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں، جس نے شوگر مل لگانی ہے وہ لگائے، جس نے امپورٹ کرنی ہے وہ امپورٹ کر سکے، ہر کوئی اپنی مرضی سے منگوائے۔ اب یہ جب چینی آئے گی، یہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر جب تک چینی ادھر پاکستان کے اندر پہنچے گی، گنے کی فصل تیار ہو جائے گی، پھر شوگر مل مالکان کہیں گے جی چینی تو اتنی زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے، ہم تو گنا خریدتے ہی نہیں، پھر اگین وہ اس میں پیسہ کمائیں گے۔ اور اب ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ خوردنی تیل کے حوالے سے آ رہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور اس کے اندر بھی لوگوں نے اربوں روپیہ کمایا۔ وہ عوام جو 2 وقت کی روٹی کے لیے تانگ ہے یار، ان کے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ کیسے تجربہ کار ہیں؟ پہلے انہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اب چینی منگوانی پڑ رہی ہے۔ کیا اس کے اوپر کوئی جواب دے گا؟ کیا کسی وزیر کو گھر بھیجا جائے گا؟ کیا کوئی انکوائری ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ سارا مافیا اکٹھا مل کے کام کرتا ہے، اس میں ساری جماعتوں کے اندر لوگ شامل ہیں، جن کی ملیں ہیں، یہ سب مل کے پیسہ کماتے ہیں۔ چاہے عمران خان صاحب کے دور حکومت ہو، اس وقت بھی آپ کو پتا ہے وہ بڑا سکینڈل ہوا تھا، ایک وہ ساری انکوائری وغیرہ بھی کی تھی، جس کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب ناراض بھی ہوئے تھے، یہ خبریں بھی آتی رہیں، پھر وہ بعد میں عمران خان صاحب سے علیحدہ بھی ہو گئے۔ لیکن میرا بڑا کوشچن یہ ہے کہ چینی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر حکومت کا کنٹرول ہو؟ اس کو تو ڈی ریگولیٹ کریں۔ گندم کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے، جو اصل چیز ہے جو ہر بندہ کھاتا ہے، چینی تو ویسے ہی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ گندم کے حوالے سے اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ کسان کو نقصان ہوا ہے گندم کی فصل میں باقاعدہ، اور آپ کو کوئی راکٹ سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی کسان سے آپ 2 منٹ بات کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان بیچاروں کے ساتھ گزری کیا ہے۔ ایک پیزا جو ہے آپ 3000 کا لیتے ہیں، اور گندم جو ہے وہ 1 من آپ کو کتنا اس کا ریٹ مل رہا ہے؟ تو ظلم ہوا ہے اس دفعہ کسانوں کے ساتھ، اور یہ جو چینی کا معاملہ ہے اس پہ عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یقین کیجئے کہ چینی لینے والے ایک بندے نے بتایا کہ جاننے والے بندے نے اسلام آباد میں مجھے چینی دے دی 1 کلو، اور وہ اس کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ تھا، 180 سے زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چینی بیچ ہی نہیں رہے، کیونکہ ہم جتنے کی لے کے آ رہے ہیں انتظامیہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس سے سستی بیچو، ایسے ہم کیسے بیچیں؟ صرف ہم کسی جاننے والے کو بتا رہے ہیں، دے رہے ہیں جو ہماری بات سمجھ سکتا ہے۔ یہ حالت ہوئی ہوئی ہے، تو بھائی اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں۔ عوام اپنی، کسی نے چینی منگوانی ہے وہ اپنی چینی منگوا لے، جس در مرضی سے منگوانی ہے وہ منگوا لے، اور تاکہ یہ جو چند خاندان ہیں جو ہر سال اربوں روپے کماتے ہیں، ان کی اجارت داری تو اس سسٹم کے اوپر سے ختم ہو۔ اچھا جی، آخر میں ذرا یہ ایک ویڈیو دیکھیں، سائٹ پہ یہ ویڈیو چل رہی ہے، اس میں آپ کو بھارت کے وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو لوگوں کو گلے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ برطانیہ کے وزیر اعظم کے بھی جا کے انہوں نے گلے لگنے کی کوشش کی، ان کے لیے بڑا آکورڈ موومنٹ ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو مغرب میں لوگوں کی پرسنل سپیس ہوتی ہے، آپ بالکل بیچ میں جا کے نہیں گھس جاتے، آپ زیادہ ہاتھ نہیں ملاتے، زیادہ ٹچ نہیں کرتے، بڑے آکورڈ ان کو فیل ہوتا ہے، اسپیشلی جو برٹش سوسائٹی کے اندر اس چیز کو اتنا کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ مودی صاحب پتہ نہیں ہر جگہ پہ جا کے جو ہے منہ بیچ میں جا کے گھسا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں پھر جو ہے وہ
आई डोंट नो, इनको कोई परफ्यूम भी बड़ा अच्छा लगाते हैं, ये क्या चक्कर है? इनको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि कोई इनका दोस्त नहीं है, वो सारे अपने अपने मुल्क के इलेक्टेड लोग हैं, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तासुर ये देते हैं कि मैं इधर भी बड़ा पॉपुलर हूं, मैं उधर भी बड़ा पॉपुलर हूं, कीयर स्टार्मर ने भी मुझे गले लगा लिए। कंप्लीट एम्बेरसमेंट टू बी ऑनेस्ट। जब भी आप इनको देखें आलमी सतह के ऊपर हाथ में लाना, बीच में घुसना और बॉडी लैंग्वेज बार बार हंसना, और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे बॉडी लैंग्वेज से कि बड़े वो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जो जितना जिसमें कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता चलता, वो फौरन बंदे को देख के पता चल जाता है कि ये कितना कॉन्फिडेंट बंदा है। जो मर्जी आप करते रहें, वो सारी चीजें जो है खुल के सामने आ जाती हैं और उस पर किसी किस्म के आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। पर एनीवे, ये मोदी साहब की पुरानी एक आदत है और वो हर जगह पे जाके इसी किस्म की हरकत करते हैं। एक तो कैमरे को देख रहे होंगे, फोटो उन्होंने जरूर खींचवाना है, आगे से उनके जो है वो भक्त भी पहुंचे होते हैं जो उनके ऊपर जनाब बारी जा रहे होते हैं। तो ये सारी इस तरह की जो नौटंकी है वो मोदी साहब जिधर भी जाते हैं वो करते हैं। लेकिन इनको किसी को बताने की जरूरत है यार कि ये आप पर्सनल स्पेस जो है ना थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। पर मोदी साहब है, कौन उनको समझा सकता है? उनको हमने भी बड़ा समझाया था कि पाकिस्तान पे हमला ना करना, अगर हमला किया तो फिर बड़े जलील हो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कर ही दिया और फिर उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।